جب تک میں نے انٹر کیا تھا تب تک میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں میڈیا کی فیلڈ میں جاؤں گا۔ اس وقت پاکستان کو کیا چاہیے؟ پاکستان کو چاہیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا الیکشن نہیں ہوا جس کے بعد کسی اپوزیشن جماعت نے یہ کہا ہو کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی تعریف کر دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ یوتھی احسافی ہے۔ نون لیگ کے حق میں کوئی بات کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پٹواری ہے۔ آج تک تو کوئی ہم دریافت کر نہیں پائے، تو اب کون سا یہ کر لیں گے؟ چائنا کے پاس آپ گئے مانگنے کے لیے، انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ سعودی کے پاس آپ گئے، انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ تو پھر تو حالات تو خرابی کی طرف جا رہے ہیں نا۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں دو طرح کے وقت آتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا، لیکن ایک کامیاب اور ایک پختہ انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے برے وقت میں سے آسانی سے گزر جائے اور اچھے وقت کو یاد کرے اور اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ان کا میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ان کی زندگی میں محنت اور سٹرگل کا ایلیمنٹ بہت زیادہ رہا جو کہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ یہ بطور اینکر پرسن ڈیفرنٹ چینلز پہ کام کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی وجہ شہرت اگر میں کہوں تو وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، یوٹیوب پہ ان کا اپنا چینل بھی ہے اور یہ بول کے ڈیجیٹل میڈیا کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان میں جو ایک کانفیڈنس ہے جب یہ بات کرتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں یا لوگوں سے سوال کرتے ہیں، تو وہ اتنے جو ہے اچھے طریقے سے، اتنے کانفیڈنٹلی وہ کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح ٹو دی پوائنٹ ان سے ایگزیکٹ وہی سوال کرتے ہیں جو عوام ان سے جاننا چاہ رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں آج اس انٹرویو میں ہم ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم انس گوندل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ میڈیا کی فیلڈ میں آپ نے کب سوچا تھا کہ آپ آئیں گے اور کمیونیکیشن کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں، جب تک میں نے انٹر کیا تھا تب تک میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں میڈیا کی فیلڈ میں جاؤں گا، اور جب یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کام کروں گا، پھر الیکٹرانک میڈیا کے حصہ بن جاؤں گا۔ لیکن ایک سوچ تھی کہ دیکھتے تھے کہ عوام کیا جاننا چاہتی ہے، عوام کیا پوچھنا چاہتی ہے، کس سے سوال کرنا چاہتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ سوال ہم کیوں نہ پوچھیں عوام سے اور جو حکمران ہیں ان سے۔ صحیح۔ تو جو عوام کے سوال ہیں وہ حکمرانوں سے پوچھنا، اور جتنے بھی میرے سوالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اس میں عوام کا ذکر ہوتا ہے کہ اس بیچاری عوام کا کون سوچ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے چند ماہ سے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، حکومت آ رہی ہے، حکومت جا رہی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں عوام کا کون سوچ رہا ہے؟ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں، چلیں عمران خان برا ہے، نواز شریف برا ہے، شہباز شریف صاحب برے ہیں، زرداری صاحب برے ہیں، لیکن عوام کا کیا قصور ہے اس میں؟ عوام کو کون ریلیف دے گا؟ تو اسی طرح سے پھر ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے کوشش کی، اور ابھی کوشش کر رہے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، فیلڈ میں جا کے کام کرتے ہیں، اور یہی کوشش ہے اور یہی ویژن تھا کہ پاکستان کی عوام کے جو سوال ہیں وہ پوچھنے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ سر، آپ نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، ان کے ساتھ گفتگو کی، ان سے سوالات پوچھے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو ایک کرنٹ سچویشن ہے ہمارے ملک میں، مہنگائی ہے، اکانومی کا جو ہے وہ کلیش چل رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا حل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کسی کی باتوں سے یا کہیں پہ جا کے کوئی اپنا ایسا ایکسپیرینس آپ بتائیں جہاں آپ کو لگا ہو کہ یہ اس چیز کا حل ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا کو اس ٹائم پتہ ہے کہ پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے، بالکل۔ اس وقت پاکستان کو کیا چاہیے؟ پاکستان کو چاہیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ جب تک اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور اس وقت ملک کو الیکشن کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ میں عمران خان کا حامی ہوں یا میں دیگر لوگوں کے خلاف بات کروں، الیکشن ضروری ہے اس وقت ملک کے۔ آپ دیکھ لیں نا، آپ جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں، آپ ایکسپورٹ دیکھ لیں، آپ امپورٹ دیکھ لیں، آپ ساری چیزیں دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں۔ آئی ایم ایف آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ورلڈ بینک آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اعتماد نہیں ہے۔ اوورسیز پاکستانی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کی کتنی انڈسٹریز ہیں وہ چھوڑ کے جا چکی ہیں پاکستان، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آج ایک پالیسی بناتا ہے کوئی حکمران، تو ہمیں کیا پتہ کہ 10 دن بعد وہ چینج ہو جائے، اور پھر ہماری جو پالیسی جو چینج ہو جائے تو ہم اس کے اوپر کس طرح انویسٹمنٹ کر سکیں گے؟ تو یہ ایک اعتماد چاہیے پاکستان کی عوام کو، اور اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے الیکشن ضروری ہیں، اور الیکشن کے بعد جو مرضی آئے
اور الیکشن کے بغیر میرے خیال سے پاکستان کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی. یہ تو سر اکثر ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ الیکشنز ہوئے ہیں اور الیکشنز کے بعد جو بھی حکومت آئی ہے وہ حکومت کا دعویٰ یہ ہوتا ہے, جو اس کی اپوزیشن ہوتی ہے اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے وہ دھاندلی کر کے آئی ہے, یا اس کو ووٹ اس طرح سے نہیں ملے تھے, یا اس میں وہ بہت ساری اور پارٹیز کا وہ ایک جوائنٹ بن جاتا ہے, اس سے پھر حکومت ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, جو کہ بالکل ہونے چاہیے, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ سب سے پہلے ہماری پرائیورٹی پہ یہ چیز ہونی چاہیے, لیکن اگر ہونے کے بعد بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ سوال تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی کوئی آتا ہے اقتدار کے اندر, جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہے, یہ دھاندلی کے ذریعے آیا اور یہ صاف و شفاف الیکشن نہیں ہوئے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا الیکشن نہیں ہوا جس کے بعد کسی اپوزیشن جماعت نے یہ کہا ہو کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا. بالکل ایسا. یہ ہماری ایک تاریخ ہے اور آج تک ہم نے جو بھی حکومت آئی اس کو سراہا نہیں, اس کو کانفیڈنس نہیں دیا کہ اب آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہی ہے کہ اس ساری صورتحال کے بعد الیکشن بھی ہو جاتے ہیں, کوئی اور جماعت آ جاتی ہے اور اس کے باوجود حالات بہتر نہیں ہوں گے تو پھر ہم کس جانب جائیں گے؟ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کو ضرورت ہے وہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی, اور جب تک پاکستان کی عوام اس طرف نہیں جائے گی اور لوگوں کا اعتماد ہونا بڑا ضروری ہے. اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو کہ اس وقت انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ کے سامنے کل جس طریقے سے ڈالر بڑھا ہے, جی یہ خوفناک ویو چل رہی ہے پاکستان کے لیے, اور اس ایسے حالات سے نکلنا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور ایک حالات سے پاکستان نکل جاتا ہے تو یہ دنیا کے لیے بھی ایک پیغام ہوگا کہ پاکستان ہر مشکل صورتحال سے نکل سکتا ہے, اور پاکستان نکل سکتا ہے. صحیح. اگر پاکستان کی عوام اور پاکستان کے حکمران اگر آج یہ سوچ لیں کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی ہے, کیونکہ اس پاکستان کے پاس ایک ایسی فوج ہے جو پوری دنیا کے پاس نہیں ہے. پاکستان کے پاس ایسے ذہین لوگ ہیں جو پوری دنیا کے پاس نہیں ہیں. پاکستان کے پاس ایسے حکمران ہیں جو پوری دنیا کے پاس نہیں ہیں. جی سر. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل کے دور میں یہ چیز بہت دیکھی گئی ہے کہ صحافت بہت مشکل ہو گئی ہے, جو ایک غیر جانبدار صحافت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے, اور اگر ہم غیر جانبدار صحافت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اقدام اٹھانے چاہیے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ایک بہت بڑا ہے. اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کی تعریف کر دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ یوتیا صحافی ہے. اگر کوئی نون لیگ کے حق میں کوئی بات کر دیتا ہے اسے کہتے ہیں یہ پٹواری ہے. بالکل. تو اب یہ دیکھیں ہم ایک صحافی کس جانب جائے؟ اگر وہ نون لیگ سے سوال اس کے حق کا نہیں پوچھتا تو اس کو پٹواری کہا جاتا ہے. اگر اس کے حق کا پوچھ لیتا ہے کہ وہ بڑا زبردست ہے, تو آج جس نیش میں ہم پہنچ گئے ہیں تو اس وقت جو صحافت کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں, جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے حق میں سوال کیے جائیں, ہمارے خلاف بات نہ کی جائے, اور جو ہم کہتے ہیں یہ مانیں. تو اس کے بعد پریشرائز بھی کیا جاتا ہے. میں نے ایک انٹرویو کیا ایک پولیٹیشین کا, میں نے سوال ان کے جوابوں میں سے میں نے سوال نکالے. تو جب میں نے وہ سوال پوچھا, اب ان کو علم نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی معیشت میں کیا چل رہا ہے. اس میں میری غلطی تو نہیں تھی. میں نے کہا جی دیکھیں, انہوں نے یہ بات کر دی کہ پاکستان کے ریزرو ڈکلائن نہیں ہو رہے. میں نے کہا رپورٹ ہے, نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں تو حیران ہو گیا کہ آپ ایم پی ہیں اور آپ کے لوگ بات سنتے ہیں, مانتے ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں معلوم پاکستان کی معیشت میں کیا چل رہا ہے, ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کتنے ڈکریز ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد میں وہاں سے نکلا, ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا, مجھے فون کالز آنا شروع ہو گئے. مجھے کہا گیا کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو. مجھے کہا گیا کہ اس نے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ جب بھی کسی کے خلاف سوال کرتے ہیں یا عوام کا سوال کرتے ہیں, جب بھی آپ یہ بات کریں گے, آپ بے شک آپ بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کرتے ہیں, کبھی کسی پولیٹیشین سے آپ یہ سوال کریں گے نا کہ آپ پاکستان کی عوام کا کیا سوچ رہے ہیں, وہ ایسے گھما کے اور دوسری جماعت کی طرف سارا رخ بدل دے گا اور کہے گا کہ جب ہم آئیں گے تو ہم کر لیں گے. یہ چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, عوام کی طرف کوئی نہیں آ رہا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس ساری صورتحال کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ جس جانب ہم جا رہے ہیں, الیکشن بہت ضروری ہے, اور عمران خان کو یہ ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے مجھے لگتا ہے, میں اس لیے تھوڑا سا ان کو یہاں پہ مارجن دوں گا کہ اگر نواز شریف صاحب آج واپس آ جائیں پاکستان کے اندر تو پھر ایک زبردست مقابلہ ہو سکتا ہے دو جماعتوں کے دوران. صحیح.
ٹھیک ہے، ایک بڑا تگڑا، لیکن نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. اور عمران خان صاحب کی اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ ان کو گولیاں لگی ہیں، ان کے اوپر حملہ ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ان کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو یہ ان میں ایک چیز ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے کیونکہ وہ ڈٹ جاتے ہیں. تو آگے دیکھیں کیا بنتا ہے اس پاکستان کے اندر. سر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اپنے ایسٹس کو، جو ملکی ایسٹس ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسی سچویشن بن بھی جاتی ہے ڈیفالٹ کی، اللہ نہ کرے، تو ایسٹس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسرا ایک اور چیز ہے کہ کچھ جو ذخائر ہیں وہ بھی دریافت ہونے کے چانسز ہیں. کیا ایسی کوئی چیز آپ کے علم میں ہے، یا یہ محض تسلی دینے کے لیے باتیں ہیں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ پیش آئے. ہمارے پاس ایسٹ ہیں کیا؟ پہلے تو یہ سوال ہے نا. ہمارے پاس کون سی ایسی، اتنے سال گزر کے پاکستان کو بنے ہوئے، آج تک تو کوئی ہم دریافت کر نہیں پائے. تو اب کون سا یہ کر لیں گے؟ تو ایسے کوئی حالات، اللہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے حکمران جب پاکستان کو ضرورت پڑے گی تو وہ ایک ہو جائیں گے. فائنانس منسٹر جو ہیں ہمارے، وہ تو اس بات پہ جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا سکتا. تو لیکن عوام میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک جو ہے تصادم سوچ کا کیوں ہے؟ یہاں پہ سادہ سا آنسر ہے اس کا. آپ ڈالر ریٹ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے ریزروز دیکھ لیں. صحیح. جب عمران خان صاحب چھوڑ کر گئے تھے تو 17 ارب ڈالرز تھا. آج کتنی؟ آج 4 تک رہ گیا آئی تھنک. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں ڈالر ریٹ کو، دیکھ لیں آپ کے پاس کتنا پیچھے رہ گیا، اور کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. چائنا کے پاس آپ گئے مانگنے کے لیے، انہوں نے کچھ نہیں دیا. سعودی کے پاس آپ گئے، انہوں نے کچھ نہیں دیا. تو پھر تو حالات تو خرابی کی طرف جا رہے ہیں نا. صحیح. اور کیوں جا رہے ہیں؟ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان کی. آپ اپنی ایکسپورٹ دیکھ لیں کتنا اس میں ڈکریز آیا. تو انڈیکیٹر تو ہے نا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ملک اس طرف جا رہا ہے. صحیح. اب حکمرانوں کے کہنے سے یا آپ کے میرے کہنے سے تو ہم اس کو روک تو نہیں سکتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ جب ایک بندہ زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے، اور خاص طور پہ میڈیا کی فیلڈ میں جب وہ قدم رکھتا ہے، تو اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ جب یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں لوگوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی بہت آسان کام ہے، ایک کمرے میں انہوں نے کوئی ویڈیوز بنا کے تو یہ کامیاب ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اصل میں اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ یوٹیوب کے اوپر کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور جس نے یوٹیوب کے اوپر کام کر لیا اور سیکھ لیا، اور وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. کیونکہ یوٹیوب کے اوپر اس نے خود ہی ایڈٹ کرنی ہے، خود ہی لگانی ہے، خود ہی تھمبنیل لگانا ہے، خود ہی سٹوری کو فائنڈ کرنا ہے. بالکل. جو ہمارا کام تھا وہ تھا فیلڈ کا کام. ہم نے جا کے سٹوری کو تلاش کرنا ہے، اسے رابطہ کرنا ہے، جا کے پھر انٹرویو کرنا ہے، اپنے مسائل استعمال کرنے ہیں، واپس آنا ہے، ایڈٹ کرنا ہے، اس کو لگانا ہے. اور جب آپ محنت کرتے ہیں تو محنت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی ہے. اور اس کے لیے اب 4 سال مجھے لگے. آج میں اگر بول پہ ہوں یا کسی اور چینل کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے 4 سال کی محنت ہے. کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انس گوندل سفارش کے اوپر آیا. صحیح. انس گوندل نے محنت کی اور اللہ پاک اس کا پھل دیتا ہے. ہم نے، آپ یقین مانیں کہ راتوں کو 2 بجے تک واپس آئے ہیں گھر، سردی میں گرمی میں ڈٹے رہے، عوام کے انٹرویو کیے. لوگوں نے یہ سوال کیا، لوگ مجھے کہتے تھے آپ کو کیا ملتا ہے ایسا کرنے سے؟ آپ پولیٹیشنز کے انٹرویو کر کے آتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک بڑے میرے استادوں کی طرح ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھ چند گھنٹے گزارتا تھا. وہ صحافت کے بہت بڑے نام ہیں، اسحاق رانا صاحب. تو میں نے جانا، میں نے بیٹھنا ان کے پاس. تو جو میرے ارد گرد کے لوگ تھے وہ کہتے تھے یار وہاں جا کے ٹائم کیوں ویسٹ کرتے ہو؟ ادھر جو ادھر سے پیسے آئیں گے، ادھر کیا کرتے ہو؟ تو میں کہتا تھا یار میرا جو فوکس ہے وہ پیسے کی جانب تو نہیں ہے، میرا کام ہے سیکھنا. تو میں سیکھتا تھا، اور اسحاق رانا صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور اس کے علاوہ ایک اور پولیٹیشین ہیں زوبی صاحب، زوبی نیازی. تو ان سے بھی جو ہے بیٹھنا کہ سیاست کے اندر کیا چل رہا ہے، معاملات کو کس طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے، معاملات کیا چل رہے ہیں، آپ سیکھتے ہیں. بالکل. آپ کا فوکس سیکھنے کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ پیسے کمانے کے اوپر. پیسے آپ کے پاس آٹومیٹکلی آئیں گے، لیکن پہلے آپ سیکھیں. تو گھر والوں نے بھی کہا کہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، آپ جا کے بینک کی نوکری کر لیں. میں آپ کو کئی مرتبہ میرے گھر والوں نے کہا کہ جاؤ یار بینک کی نوکری کر لو، اور اتنے ادارے ہیں، جا کے سرکاری نوکری کر لو. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں 100% کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں PPSC کا امتحان دیتا تو میں 100% آفیسر ہوتا.
صحیح. لیکن میں نے سمجھا کہ یہ زیادہ بہتر کام ہے، عوام کے جو سوال ہیں وہ حکمرانوں سے پوچھے جائیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، گھر سے بھی باہر سے بھی. اور لوگوں نے کہا، میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ انس ایک ہیں ان سے میں ان سے بات کر لوں آپ کے حوالے سے، وہ آپ کو پش کر دیں گے الیکٹرانک میڈیا میں. یقین میں نے انہیں کہا کہ آپ کا احترام ہے لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں کرنا، سفارش کبھی نہیں کرنی کسی کو کہنا نہیں ہے کہ مجھے یہاں پہ لگوا دیں. میں کہا اگر ہم محنت کرتے ہیں نا اور اپنے خدا کے اوپر یقین ہے تو یقین مانے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی ہے. بہت خوبصورت. تو آپ سفارش کے اوپر جانے کے بجائے محنت کریں، اور لوگ جب آپ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں نا تو سمجھ لیں کہ آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لوگوں نے یہ بھی بات کی، ایک مائک کے علاوہ آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ ایک آواز، وہ ایک مائک ہونا. اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہیں، اگر کوئی کہے کہ اس انٹرویو کی کیا ویلیو ہے، یہ تو کچھ کام ہی نہیں ہے، اصل میں وہ اس کا عقل کم ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے شعور نہیں. کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ، آپ کو کتنے انٹرویوز وائرل ہوتے ہیں. بالکل ایسا. اگر اس میں سے کسی ایک بندے کو بھی وہاں سے موٹیویشن مل جائے تو علی رحمان صاحب کل کو جا کے کہیں گے کہ یار میں پراؤڈ نہیں فیل کریں گے. ایسے ہی اپنے رب کے سامنے جب جائیں گے تو ایک بندہ آپ کے اس انٹرویو سے موٹیویٹ ہو کے اچھائی کی طرف آ گیا، اس کے گھر کا چولہا چلنا شروع ہو گیا، تو آپ کامیاب نہیں ہیں. بالکل. تو یہ سارے معاملات ہیں. لوگوں کی باتوں کے اوپر اعتماد کرنا نہ کریں، آگے بڑھیں. سر میڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا چونکہ اپنا ایک پورا جرنی ہے، اسٹرگل ہے، ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ الیکٹرانک میڈیا میں اگر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب کو شوق ہوتا ہے، انہیں آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کس طرح آئیں اور اپنا کام شروع کریں؟ اگر وہ آنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنا یوٹیوب چینل بنائیں. صحیح. میں نے خود سب سے پہلے اپنا بولو پاکستان کے نام سے چینل بنایا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا، میرے ارد گرد کے لوگ، میرے گھر کے فیملی ممبرز نے کہا یہ کیا کام ہے، یہ کوئی کام ہے. لیکن کیا ہوا کہ محنت کی، اسٹرگل کی، اور پھر میں نے اسی مائک سے چودھری سرور صاحب کا انٹرویو کیا. گورنر تھے تب، وہ ایک ریڈی والے کے انٹرویو سے گورنر صاحب کے انٹرویو تک. تو جب آپ محنت کرتے ہیں، جب آپ فیلڈ میں نکلتے ہیں، صحیح، آپ کو کسی نے پکی پکائی دینی نہیں ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، چاہے آپ انڈور کریں یا آؤٹ ڈور کریں. لیکن اگر آپ نے میڈیا میں آگے بڑھنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ڈیجیٹل میڈیا. صحیح. اب ڈیجیٹل میڈیا سے آپ سیکھ کے جائیں گے نا تو آپ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر کبھی ناکام نہیں ہو سکتے ہیں. صحیح. اور یہی طریقہ ہے، آپ شارٹ کٹ اس کو نہ دیکھیں، شارٹ کٹ طرف نہ جائیں. آپ جو ہے محنت کریں. اگر آپ قابل ہیں اور آپ کی نیت صاف ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں محنتی ہوں، تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے آپ کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی ہے. اور لوگ آپ کے اوپر تنقید کریں گے کہ یہ کیا کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے، جب آپ باہر نکلیں گے، اسٹوریاں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، کیا یہ پاگلوں کی طرح پھرتا رہتا ہے. لیکن یہی وہ لوگ کل پھر آ کے آپ کی تعریفیں کریں گے، آپ کے پاس سفارشیں لے کر آئیں گے، آپ کے گھر والوں کو پروٹوکول دیں گے. تو یہ تو حالات بدلتے رہے، لوگ تو ایک منٹ بعد بدل جاتے ہیں. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام سے آپ واقف ہیں، ان کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ شاہ صاحب نے جو کام کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. انہوں نے پاکستان کی یوتھ کو موٹیویٹ کیا ہے اور کئی سالوں سے کر رہے ہیں. انہوں نے تب کیا جب کوئی نہیں کر رہا تھا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اب تو ہر کوئی موٹیویشنل اسپیکر بن گیا نا. انہوں نے تب یہ چیز شروع کی جب چند لوگ تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے آج پوری پاکستان کے اندر اپنا نام کمایا ہے. اور جس طرح ان کی فاؤنڈیشن نے کام کیا ہے، اور اب جو وہ پروجیکٹ لے کر آئے ہیں 50 بچوں کو جو انہوں نے CSS کے امتحان کی تیاری کروانی ہے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے پاکستان کے اندر؟ کسی نے ایسا کیا؟ فری آف کاسٹ ان کا سارا خرچہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں کوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان کی ساری محنت اس کے اوپر پانی پھیر جائے. ان کی محنت پورے پاکستان کے سامنے، اور پوری پاکستان جو ہے ان کا ادب بھی کرتا ہے. اب چند سٹیٹمنٹ جو آئی ہیں اس کے اوپر اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کام ہی کوئی نہیں کیا. تو جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ان کو دیکھیں، ان کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے
کہ شاہ صاحب کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے، اور وہ پاکستان کے اندر رہ کے وہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں نیشنلٹی لے، ان کو کیا، ان کو تو آفر ہی آفر ہوگی، تو وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے یوتھ کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح فاؤنڈیشن نے کام کیا، یہ میں نہیں کہتا، آپ رپورٹس اٹھا لیں، جا کے چیک کر لیں کہ کتنا کام ہوا، کتنے اسٹوڈنٹس آگے بڑھے، تو یہ سب کے سامنے ایک انقلاب ہے. بہت بہت شکریہ انس کوندل صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے ڈیٹیلڈ باتیں کی اور بتایا کہ کس کس طرح سے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے، اور الیکشن کی کیا اہمیت ہے اور اس وقت کتنی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.